بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، فتاوی تاج الشریعہ میں ایک عبارت صفحہ نمبر 268 پر درج ہے۔ وہ عبارت یہ ہے کہ محبوب الہی اور بعض فقہا پر طعن جائز نہیں، ان کے ساتھ حسن ظن اور احترام لازم ہے۔ اور حسن ظن یہ ہے کہ خطاً ان سے ایسا ہوا، نہ کہ دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ یہ عبارت فتاوی تاج الشریعہ میں موجود ہے۔ بہرحال سورت کی سرزمین پر مخدوم گرامی منزلت حضرت والا درجت حضرت علامہ شاہ مفتی سنابل رضا صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی نے دوران خطابت فتاوی تاج الشریعہ کی یہی عبارت بیان فرمائی اور اس عبارت کو کئی مرتبہ دہرائی، اور اس طرح سے دہرائی کہ حسن ظن یہ ہے کہ خطاً ان سے ہوا، نہ کہ دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا، نہ کہ دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا، ایسا کئی مرتبہ دہرایا۔ لیکن ایک مرتبہ سبقت لسانی کی وجہ سے عبارت یوں بیان ہو گئی کہ حسن ظن یہ ہے کہ خطاً ان سے ایسا ہوا اور دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ تو اس عبارت میں نہ کہ چھوٹ گیا، نہ کہ دانستہ حق کو چھوڑا باطل کو اپنایا، تو یوں بیان ہو گئی کہ دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ تو یہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہوا، نہ کہ قصداً ایسی عبارت پیش کی۔ بہرحال تو مخالفین کا طبقہ جو ہے اس ایک کلپ کو لے کر یہ واویلا مچا رہا ہے کہ انہوں نے خیانت بازی سے کام لیا، خیانت داری کی انہوں نے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اصل عبارت کا بار بار پڑھنا اور سبقت لسانی کی وجہ سے دوران خطابت عبارت کا کوئی جز چھوٹ جانا تو قطعاً یہ لازم نہیں آئے گا کہ خیانت داری کی ہے، بلکہ اصل عبارت کا کچھ حصہ قصداً چھوڑنا اور بار بار اس کو دہرانا تو یہ خیانت دانی پر مبنی ہوتا ہے۔ اور آپ خود آئیڈیو سماعت فرمائی آپ لوگوں نے، اور خود آپ نے سنا کہ بار بار حضرت مخدوم گرامی سرکار مفتی سنابل رضا صاحب قبلہ نے بار بار وہی عبارت دہرائی جو اصل فتاوی میں موجود ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر مسٹر غلام شیطانی کھنڈوا میں جو قامت کرتا ہے، اور اس کے جیسے بے بس مولوی کہ جن کے 2 روپے کی اوقات نہیں ہے، دجال، بکاؤ، خناس، ایسے مولوی مخدوم گرامی حضرت علامہ سنابل رضا صاحب قبلہ کے بیان پر تبصرہ کر رہے ہیں، اور اس نہنجار مسٹر غلام شیطانی نے اسی جملے پر اور اسی کلپ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس وقت حضرت مخدوم گرامی موصوف نے بغیر نہ کے جملہ استعمال کیا تو اس وقت حضرت سنابل رضا صاحب قبلہ خود بطلان میں گرفتار تھے، تو انہوں نے باطل کیا۔ جب وہ بطلان میں گرفتار تھے تو انہوں نے باطل کیا، اور پھر آگے کہتا ہے کہ باطل کرنے والوں پر کیا حکم عائد ہوتا ہے، اور یہ اس کی کیٹیگری پر ڈیفینڈ کرتا ہے۔ تو یہ خود حضرت مخدوم گرامی منزلت حضرت مفتی سنابل رضا صاحب قبلہ پر بطلان ثابت کر رہا تھا، اور تبصرہ کرتے ہوئے اس نے اور بیان بازی کی۔ تو مسٹر غلام شیطانی، تمہیں تبصرہ کرنے کا اگر اتنا ذوق و شوق ہے تو ذرا اس پر بھی تبصرہ کرو کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اظہری میاں کی ایک کلپ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ دیوبندی، رافضی، قادیانی اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے نام دینے والے، اور انہی میں سے ایک شاخ نکلی جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کہا۔ پھر دوسری کلپ میں اظہری میاں کہتے ہیں کہ میری اور کبیر داس ضیاء المصطفیٰ گھوسوی کی طرف کچھ باتیں دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے متعلق ایسی منسوب کی جاتی ہے کہ جس میں ہم بری ہیں۔ تو ماضی قریب میں اگر میرے بیان سے یہ سمجھا گیا کہ خدا نخواستہ جماعت اسلامی سے شاخ نکلی ہے دعوت اسلامی، یعنی
یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی سے شاخ نکلی، اگر میرے بیان سے یہ سمجھا گیا تو یہ غلط اور باطل ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک جگہ اظہری میاں کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی شاخ ہے، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بیان سے یہ سمجھا گیا کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی شاخ ہے تو یہ غلط اور باطل ہے۔ تو جناب اظہری میاں صاحب، یہ ہم کو سمجھایا کس نے کہ دعوت اسلامی جماعت اسلامی کی شاخ ہے؟ یہ عوام کو سمجھایا کس نے؟ اچھا، پھر اور آگے بڑھو تو جناب اظہری میاں صاحب، جب سمجھنا، آپ فرما رہے ہیں نا کہ میرے بیان سے اگر یہ سمجھا گیا کہ جماعت اسلامی کی شاخ ہے دعوت اسلامی تو یہ غلط اور باطل ہے، تو جب سمجھنا غلط اور باطل ہے تو پھر سمجھانا کیا ہے؟ تو سمجھانا بھی تو غلط اور باطل ہے۔ تو پھر اظہری میاں صاحب نے غلطی کی کہ نہیں کی؟ پھر باطل کیا تو مسٹر غلام شیطانی، آپ ہی بتائیے کہ باطل کرنے والے اور غلط سمجھانے والے پر کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ ذرا اس پر بھی تبصرہ کیجیے۔ پھر آئیے آگے بڑھیے تو ایک کلپ بارہا ہم نے سنی اظہری میاں صاحب کی، انہوں نے کہا اس کلپ کے اندر کہ دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے، تو اس پر بھی آپ ذرا غور کیجئے اور تبصرہ کیجئے کہ آخر کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ مبلغ دعوت اسلامی مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ٹی وی اور مووی کو وہ لوگ جائز کہتے ہیں؟ اگر یہی بنیاد ہے ان کے مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہ ہونے کی، تو پھر مدنی میاں کے بارے میں بیان دو کہ وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں، وہ بھی ٹی وی مووی کو جائز کہتے ہیں۔ پھر مبارک پور اشرفیہ کے بارے میں بیان دو کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان نہیں ہے، ان کے بارے میں بیان دو کہ وہ بھی مبلغ نہیں ہے۔ تو ذرا مسٹر غلام شیطانی اس پر بھی تبصرہ کیجئے۔ اور آگے بڑھو تو عبید اللہ پر جو حکم کفر لگایا، تو جو حکم کفر عبید اللہ پر لگایا ہے، تو اب جو اس کے ساتھ مناکحت کرے، مجالست کرے، شرکت کرے، تو اس پر کیا حکم شرع ہے؟ ذرا اس پر بھی تبصرہ کیجئے۔ اور تبصرہ کرنے کا اتنا ذوق و شوق ہے تو آؤ مسٹر غلام شیطانی اور خبیث الاکبر کوفی کلیم نظربندی جیسے خناس دجال مولوی، آؤ تبصرہ کرو، اتنا شوق ہے تو آ جاؤ کہ کسی دیوبندی غیر مقلد کی نماز جنازہ پڑھانے والے پر کیا حکم شرع ہے، اس پر بھی تبصرہ کیجئے کہ جو کہ داماد اظہری میاں نے پڑھائی، اور اگر نہ پڑھائی تو پھر کسی مسلمان کی طرف ایسی نسبت کرنا اور ایسی نسبت کرنے والے پر کیا حکم شرع ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو عالم غیر مقلد کی نماز جنازہ ان کے عقائد کفریہ پر مطلع ہو کر پڑھائے تو اس پر توبہ تجدید نکاح لازم ہے، اس پر توبہ تجدید نکاح وغیرہ لازم ہے۔ تو آؤ اس پر بھی تبصرہ کرو، لیکن وہی ہے نا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، سچے دل سے تائب ہو کر دامن شیر ہندوستان کو پکڑ کر یوں عرض کرو کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔